السلام علیکم میرے عزیز دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں جو آپ کے لیے واقعہ لے کر آیا ہوں، یہ واقعہ پاکستان کے شہر جہلم میں پیش آیا ہے۔ اس کہانی کا مرکزی کردار ایک معصوم سی کم سن 16 سالہ ہادیہ ہے۔ یہ بچی بنا شادی کے ماں بن گئی، پھر اس کا قتل کر دیا گیا۔ اس کو قتل کرنے والا کون ہے، اس کے بچے کا باپ کون ہے، یہ تمام تفصیلات جاننے کے لیے کہانی کے جانب بڑھتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ کہانی کو پورا سنیے گا تاکہ آپ کو کہانی کی سمجھ آ سکے۔ تو یہ کہانی شروع کرتے ہیں۔ تمام ناسمجھ بچیوں جو اپنی کم عمری میں لڑکوں کے پیچھے لگ جاتی ہو، یہ کہانی خاص طور پر تمہارے لیے ہے۔ یہ کہانی ایک عبرت ہے، ایک سبق ہے اور ایک دردناک انجام ہے جس سے ہر لڑکی کو سبق لینا چاہیے۔ یہ واقعہ جہلم کے تھانہ ڈومیلی کی حدود میں پیش آیا۔ وہاں ایک معصوم سی 16 سالہ لڑکی رہتی تھی جس کا نام ہادیہ تھا۔ ہادیہ ابھی بچپن اور جوانی کے بیچ کے دور میں تھی۔ وہ ایک سیدھی سادی اور نادان سی بچی تھی جسے دنیا کی حقیقتوں کا زیادہ اندازہ نہ تھا۔ ہادیہ کے گھر کا ایک فیملی فرینڈ تھا جس کا نام اسلم تھا۔ اسلم ان سے کچھ سال بڑا تھا اور اکثر ان کے گھر آتا جاتا تھا۔ جیسا کہ اکثر دیہات میں یا شہروں میں رواج ہے کہ فیملی فرینڈز آپس میں ملتے جلتے ہیں، کبھی کھانا ساتھ کھا لیتے ہیں، کبھی بازار اکٹھے چلے جاتے ہیں، کبھی محفلوں میں ساتھ بیٹھ جاتے ہیں۔ اسی طرح اسلم بھی ہادیہ کے گھر آنے جانے لگا۔ گھر والے اسے اپنا جاننے والا سمجھ کر آنے جانے کی اجازت دیتے رہے۔ اسلم آہستہ آہستہ ہادیہ کے قریب ہوتا گیا۔ پہلے یہ ملاقاتیں عام تھیں لیکن وقت کے ساتھ ساتھ باتیں بڑھتی گئیں۔ پہلے ہنسی مذاق تھا، پھر ایک دوسرے کو اچھا لگنے لگا، پھر دلوں میں یہ خیال آنے لگا کہ ہم ایک دن شادی کر لیں گے۔ چھوٹی عمر میں جب کوئی لڑکا یا لڑکی اسی طرح کے خیالات میں پڑتا ہے تو عقل پیچھے رہ جاتی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہی محبت ہے، یہی زندگی ہے اور یہی سب کچھ ہے۔ ایسا ہی کچھ ہادیہ کے ساتھ ہوا۔ وہ معصوم بچی اسلم پر یقین کرنے لگی۔ اسے لگا کہ اسلم سچ میں اسے اپنی زندگی کا ساتھی بنائے گا۔ دونوں کی باتیں چلتی رہیں، وعدے ہوتے رہے، خواب بنتے رہے۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب یہ تعلق دوستی سے آگے نکل گیا۔ باتوں سے باتیں جسمانی رشتے تک جا پہنچیں، اور جب ایسا ہوتا ہے تو انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ چند ماہ بعد اچانک خبر ملی کہ ہادیہ حاملہ ہو گئی ہے۔ یہ خبر سن کر پورے گھر میں کوہرام مچ گیا۔ والدین نے سر پکڑ لیا کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ ایک 16 سالہ بچی جو ابھی خود بچی ہے وہ ماں بننے جا رہی تھی۔ یہ خبر گھر کی عزت پر بھاری تھی۔ سب کے دلوں پر چوٹ لگی اور غصے نے سب کو اندھا کر دیا۔ گھر والوں نے ہادیہ کو بہت مارا پیٹا، اس پر گالم گلوچ کی گئی، اسے برا بھلا کہا گیا۔ آخر کار اس نے خود بتایا کہ یہ سب اسلم کے ساتھ ہوا ہے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ یہ میری رضامندی سے ہوا ہے۔ والدین اور رشتہ دار مزید غصے میں آ گئے، لیکن پھر بھی سوچنے لگے کہ اب حل کیا ہے، کیونکہ بچی کا پیٹ بڑھ رہا تھا اور جلد ہی سب کو پتہ چل جاتا۔ گھر والوں نے بیٹھ کر فیصلہ کیا کہ اسلم کو منایا جائے، اس سے نکاح کروا لیا جائے تاکہ عزت بچ جائے۔ وہ سب مل کر اسلم کے پاس گئے۔ اسلم کو پکڑ کر کہا کہ اب تمہیں ہادیہ سے نکاح کرنا ہی ہوگا ورنہ ہم بدنام ہو جائیں گے۔ اسلم نے پہلے کچھ بہانے کیے لیکن پھر مان گیا۔ اس نے زبان دی کہ میں نکاح کروں گا۔ خاندان والوں نے نکاح کی تاریخ بھی طے کر دی۔ سب نے سوچا اب مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ہادیہ کے دل میں امید جاگ اٹھی۔ اس نے سوچا کہ غلطی ہو گئی لیکن اب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اسے لگا کہ وہ اپنی محبت کو حاصل کر لے گی، لیکن حقیقت کچھ اور تھی۔ جیسے ہی نکاح کی تاریخ قریب آئی، اسلم غائب ہو گیا۔ وہ اچانک منظر عام سے روپوش ہو گیا۔ گھر والے اسے ڈھونڈتے رہے لیکن وہ نہیں ملا۔ وقت گزرتا رہا، ہادیہ کی حالت بگڑتی رہی، لوگوں کی نظریں بدلتی گئیں۔ سب باتیں کرنے لگے کہ اس بچے نے خاندان کی عزت خاک میں ملا دی ہے۔ آخر کار وہ وقت بھی آ گیا اور ہادیہ نے ایک نامولود بچے کو جنم دیا۔ بچہ دنیا میں آیا لیکن اس کے ساتھ ہی مسائل بھی بڑھ گئے۔ گھر میں شور شرابہ ہونے لگا۔ ہر کوئی ہادیہ کو الزام دیتا کہ اس نے بدکاری کی ہے۔ ماں باپ کے دل ٹوٹ گئے، بھائی بہن شرمندہ ہونے لگے۔ دادا کو یہ سب برداشت نہ ہوا۔ اس کے دل میں غیرت کا غصہ بھڑک اٹھا۔ اسے لگا کہ خاندان کی عزت ختم ہو گئی ہے۔ اس نے ایک ہولناک فیصلہ کیا۔ دادا نے بندوق اٹھائی،
سب گھر والے چیختے رہے کہ لیکن وہ اندھا ہو چکا تھا۔ اس نے پہلے ہادیہ کے سینے میں گولیاں اتار دیں، پھر اس معصوم نومولود بچے کو بھی گولیوں سے اڑا دیا۔ پورا گھر ماتم کدہ بن گیا۔ ماں کی چیخیں گونجتی رہیں، لیکن جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ ایک 16 سالہ بچی اور اس کا معصوم بچہ دونوں لقمہ اجل بن گئے۔ گھر والوں نے پھر ایک اور غلطی کی۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ سب بات چھپائی جائے۔ انہوں نے جلدی کفن دفن کی تیاری کی تاکہ پولیس کو پتہ نہ چلے، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ کسی نے پولیس کو اطلاع دے دی۔ پولیس فوراً موقع پر پہنچ گئی۔ انہوں نے لاش اپنے قبضے میں لے لی۔ پوسٹ مارٹم ہوا تو سچ سب کے سامنے آ گیا۔ ہادیہ کے جسم میں گولیوں کے زخم تھے، نومولود بچے کو بھی گولیاں لگی ہوئی تھیں۔ گھر والے جھوٹ بولنے لگے۔ انہوں نے کہا کہ ہادیہ کو ہارٹ اٹیک آیا ہے، لیکن پولیس نے کہا ثبوت دکھاؤ، کوئی میڈیکل رپورٹ نہیں ملی۔ پھر پولیس نے خود کیس کا مدعی بننے کا فیصلہ کیا۔ اب معاملہ عدالت تک پہنچ گیا۔ دادا جیل میں گیا، لیکن گھر والے پھر بھی اسے بچانے کی چالیں چلنے لگے۔ انہوں نے ماں کو کہا کہ تم مدعی بن جاؤ، پھر تم بعد میں بیان بدل دینا تاکہ دادا چھوٹ جائے۔ یوں ایک معصوم بچی اور اس کے بچے کی جان چلی گئی اور خاندان والے اب بھی عزت بچانے کی کوشش میں لگے رہے۔ یہ کہانی ہمیں ایک سبق دیتی ہے کہ پیار، عشق اور محبت کے نام پر جو کھیل کھیلا جاتا ہے وہ صرف دھوکہ ہے۔ اب محبت نہیں بچی، صرف ہوس باقی ہے، اور اس ہوس کا انجام ہمیشہ تباہی ہے۔ یہ کہانی ہر لڑکی کے لیے پیغام ہے کہ نادانی میں کسی پر اندھا اعتبار نہ کرو، ورنہ انجام ہادیہ جیسا ہوگا، جہاں نہ محبت ملی، نہ عزت ملی، بلکہ جان بھی چلی گئی۔ یہ کہانی صرف ایک ہادیہ کی نہیں ہے، یہ کہانی ہر اس لڑکی کی ہے جو کم عمری میں جذبات میں آ کر اپنی زندگی کا فیصلہ کرتی ہے۔ یہ کہانی ہر اس خاندان کی ہے جو عزت کے خوف میں اپنی اولاد کو قربان کر دیتا ہے۔ یہ کہانی ہر اس معاشرے کی ہے جو پیار کے نام پر دھوکہ کھا رہا ہے۔ ہادیہ 16 سال کی ایک معصوم بچی تھی۔ اسے نہ دنیا کا پتہ تھا نہ انجام کا۔ اس نے صرف دل کی سنی، عقل کو پیچھے چھوڑ دیا۔ اس نے ایک اجنبی پر اندھا اعتبار کیا۔ اسے لگا کہ یہ میرا سہارا بنے گا، یہ میرا شریک حیات بنے گا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ اسلم نے صرف وقتی ہوس پوری کی، پھر بھاگ گیا۔ لڑکیوں کو سمجھنا ہوگا کہ اس دنیا میں اب رومانوی محبتیں ویسی نہیں رہیں جیسی کہانیوں میں دکھائی جاتی ہیں۔ اب زیادہ تر رشتے جسم کی خواہش سے شروع ہو کر دھوکے پر ختم ہو جاتے ہیں۔ جو لڑکے میں تمہیں اپنی بیوی بناؤں گا کے میٹھے جملے بولتے ہیں، وہ اکثر وقت آنے پر بھاگ جاتے ہیں۔ ہادیہ نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی یہ کی کہ وہ اسلم پر اعتبار کر بیٹھی۔ اس نے سوچا یہ میرا ساتھی ہے، لیکن یہ صرف دھوکے باز نکلا۔ جب وہ مشکل وقت آیا، جب بچہ پیدا ہونے والا تھا، تب وہ روپوش ہو گیا۔ پیار کرنے والے ہر وقت ساتھ نہیں چھوڑتے، لیکن ہوس پر مبنی تعلق ہمیشہ دھوکے پر ختم ہوتا ہے۔ بالآخر ہادیہ کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑا۔ اس معصوم نومولود کو بھی مار دیا گیا جس کا کوئی قصور نہ تھا۔ اس کے ماں باپ نے عزت کے خوف میں اپنی ہی بیٹی کو گنوا دیا۔ اس کے دادا نے اپنی غیرت کے نام پر خون بہایا، لیکن کیا عزت بچ گئی؟ نہیں، بلکہ پورا گاؤں، پورا شہر، پورا ملک یہ سن رہا ہے کہ ایک معصوم بچی اور اس کا بچہ قتل کر دیے گئے۔ یعنی عزت بچانے کے لیے جو جرم کیا گیا، وہ عزت کو اور زیادہ خاک میں ملا گیا۔ یہی اس کہانی کا سب سے بڑا سبق ہے۔ عزت جرم سے نہیں بچتی، عزت سچ اور صبر سے بچتی ہے، لیکن افسوس لوگ سمجھنے کو تیار نہیں۔ اب ذرا سوچو، کیا اس معصوم بچی کی جان واپس آ سکتی ہے؟ کیا وہ نومولود بچہ دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے؟ کیا اس ماں کی چیخیں کبھی خاموش ہو سکیں گی؟ کیا وہ باپ اپنی اولاد کو بھول سکے گا؟ نہیں، یہ سب ختم ہو گیا، صرف پچھتاوا رہ گیا۔ یہ کہانی سب بچیوں کے لیے ایک زبردست وارننگ ہے۔ اگر تم اپنی کم عمری میں محبت کے نام پر دھوکہ کھاؤ گی تو انجام ہادیہ جیسا ہو سکتا ہے۔ پہلے گھر والے ماریں گے، پھر معاشرہ تانے دے گا، اور آخر میں تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی۔ یاد رکھو، یہ دور محبت کا نہیں، یہ دور ہوس کا ہے۔ اب کوئی لڑکا محبت کے نام پر وعدے کرے تو 100 بار سوچنا کہ کیا یہ سچ ہے؟ کیا یہ شخص مشکل وقت میں بھی ساتھ دے گا؟ کیا یہ نکاح کے ذریعے تمہیں عزت دے گا، یا یہ صرف وقتی تسکین چاہتا ہے؟ ہادیہ کا انجام ہمیں بتاتا ہے کہ غلط فیصلے ہمیشہ بربادی لاتے ہیں۔ ختم ہو گئی، اس کا بچہ ختم ہو گیا، اس کا خاندان ٹوٹ گیا، اور گاؤں میں صرف بدنامی رہ گئی۔ جی میرے دوستو، آپ نے کہانی سن لی۔ ہادیہ جو کہ اپنی کم علمی اور کم عمری کی وجہ سے ایسے حادثے کا شکار ہو گئی جس میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا، وہ اپنی اور اپنے بچے کی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی۔
جبکہ بچے کا باپ اسلم وہ زندہ بچ گیا۔ لہٰذا میرے تمام والدین سے گزارش ہے کہ وہ اپنی کم عمر بچیوں اور بچوں کو ایسی تعلیمات سے آگاہ کریں تاکہ ان کے بچے ایسے حادثات سے بچ سکیں۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ میرے چینل کو سبسکرائب اور میری ویڈیوز کو لائک ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔